السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈکشنری آف سورہ یاسین کے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم سورہ یاسین کے ان الفاظ کو اسٹڈی کرتے ہیں جو نارملی ہمارے لیے اردو زبان میں قابل فہم نہیں ہے۔ مقصد دو ہیں یہاں پر ہمارے کہ ایک تو سورہ یاسین میں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے، سورہ یاسین میں کم از کم ان الفاظ کا معنی اور مفہوم اور مطلب ہمیں سمجھ آ جائے، اور پھر اس کے ضمن میں قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جتنی آیات میں بھی اور جتنے مقامات پر بھی، ان الفاظ سے آشنائی حاصل کر لی جائے اور ان الفاظ کا کم از کم معنی سمجھ لیا جائے۔ سورہ یاسین کے ان مشکل الفاظ کی ڈکشنری، ان کے معنی، ان کا مفہوم، ان کا مطلب، جو آیات کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد فراہم کر سکتا ہے، اس کے لیے ہمارا یہ پروگرام۔ اور آج کے دن میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے لفظ احصیناہ کو انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ یہ سورہ یاسین میں ورس نمبر 12 میں استعمال ہوا ہے، جہاں ارشاد قدرت ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں درج کر رکھا ہے، جس کا ظاہری ترجمہ یہ بنتا ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے احصینہ، یہ حسن یا حسا سے ڈیرائیوڈ ہے۔ عربی زبان میں الحسا کنکریوں کو کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں یا پبلز جن کو ہم کہتے ہوتے ہیں۔ چونکہ زمانہ قدیم میں عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، اور ان کو جب حساب کتاب کرنا پڑتا تو ان کو بڑی مشکل پیش آتی تھی، یہاں تک کہ ان کے لیے بعض اوقات سادہ گنتی اور کاؤنٹنگ بھی مشکل ہو جاتی ہوتی تھی۔ جیسے ہم جہاں دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں جو ان پڑھ افراد ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جب ان افراد کو حساب کتاب کرنا پڑتا ہے یا گنتی کرنا پڑتی ہے تو وہ اپنی انگلیوں سے مدد لیتے ہوتے ہیں۔ انگلیوں پہ حساب کتاب کرتے ہوئے آپ نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہوگا، چیزوں کو انگلیوں پر گنتے ہیں، جمع تفریق بھی انگلیوں پر کر لیتے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرب لوگوں میں جو ان پڑھ ہوتے تھے، اور موسٹلی عربوں میں جو کہ پڑھنے لکھنے کا رواج تو تھا نہیں، تو وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہوتے تھے، جب ان کو حساب کتاب کرنا پڑتا، جب ان کو چیزوں کو شمار کرنا پڑتا، گنتی کرنا پڑتی، کچھ چیزیں اگر کاؤنٹ کرنا ہوتی تو وہ انگلیوں کی بجائے کنکریوں کا استعمال کرتے ہوتے تھے۔ وہ کنکریاں اٹھا لیتے تھے اور پھر کنکریاں الگ کرتے رہتے تھے جس حساب سے ان کو کاؤنٹ کرنا ہوتی تھی، یا ان کچھ چیزیں جمع کرنا ہوتا، تفریق کرنا ہوتا، کچھ بھی، تو اس کے لیے وہ کنکریوں کی مدد لیا کرتے ہوتے تھے۔ گننے کے عمل کے لیے عرب لوگوں کے ہاں حساب کتاب کرنے کے لیے کنکریوں کی مدد لی جاتی تھی، اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے وہ حساب کرتے ہوتے تھے چیزوں کا۔ چونکہ کنکریوں کو عربی زبان میں الحسا کہتے ہیں۔ الحسا، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ حسن یا حسا سے ڈیرائیوڈ ہے یہ ورڈ، تو کنکریاں الحسا کہلاتی ہیں عربی میں، اور کنکریوں کی مدد سے گننے کا عمل، شمار کرنے کا عمل، کاؤنٹ کرنے کا عمل الاحصاء کہلاتا ہے، یعنی وہ عمل جس میں کنکریوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ لہذا احصاء کا معنی ہوتا ہے گنتی کرنا، شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا، یا گنتی کر کے کسی چیز کو اڈاپٹ کر لینا، حاصل کر لینا، یا اس گنتی کی چیزوں کو احاطے میں لے لینا۔ سورہ الجن میں ورس نمبر 28 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات تو اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کرتا ہے، اور حکم ربی ہوتا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر ایک چیز گن رکھی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر چیز کو گن کر احاطہ میں لے رکھا ہے۔ یہاں جو احصا کل شیء عددا میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں احصاء کے دو معنی ہیں، یعنی اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے کا مطلب کیا ہے؟ پہلا مطلب یہ کہ اس نے گن رکھا ہے، یعنی اس چیز کا مکمل علم ہے، اس کے علم میں ہے سب کچھ۔ یا احصاء کا ایک معنی علم کے اندر آ جانا، دوسرا معنی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو علم میں لے کر اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، یعنی قدرت ہے اس کی قدرت میں ہے سب کچھ۔ سورہ الجن میں جہاں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے دائرہ علم کے اندر بھی ہے اور دائرہ قدرت کے اندر بھی ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا بھی ہے اور ہر ایک چیز کے اوپر قادر مطلق بھی ہے۔ احصاء کا معنی آپ دیکھیے، صرف گننا نہیں، بلکہ گننے کے ساتھ ساتھ کسی چیز کو احاطے میں لے لینا، کسی چیز کی قدرت ہونا،
سورہ مزمل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ المزمل ورس نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے کہ علم اللہ تحصوہ فتاب علیکم، اے نبی اللہ یہ جانتا ہے کہ تم پابندی کے ساتھ ایسا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہو، ان لن تحصوہ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہ ان کے چند ساتھیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ آدھی آدھی رات یا 2/3 رات قیام کرتے تھے اور کھڑے ہو کر عبادت پروردگار میں مصروف رہتے تھے. تو پروردگار نے فرمایا علما کہ تیرا رب یہ جانتا ہے ان لن تحصوہ کہ تم ایسا کرنے کی قدرت ہمیشہ کے لیے نہیں رکھتے ہو، تم یہ والی بات ہمیشہ نہیں نبھا سکو گے. یہ مسلمان اور تمہارے اصحاب اور یہ کلمہ گو افراد، یہ بہت مشکل ہے کہ ہر رات کو وہ آدھی آدھی رات اور یا 2/3 جو رات ہے 2/3 رات عبادت خدا میں مصروف رہیں اور معمولی سا ٹائم آرام کریں، پھر اگلے دن جنگوں کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف رہیں. یہ بات نبھائی نہیں جا سکے گی، یہ تمہارے احاطہ قدرت میں نہیں رہے گی تم لوگوں کے. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی کی ہے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، کے لہٰذا جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور پھر رات کو سو جایا کرو. سورہ المزمل میں جب یہ کہا کہ علم ان لن تحصوہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات یہ جانتی ہے کہ اس عدد کو تم جاری نہیں رکھ سکو گے، نبھا نہیں سکو گے. آدھی رات والا یا 2/3 رات والا، یہاں پہ بھی عدد کی بات ہو رہی ہے اور پھر احاطے کی بات ہو رہی ہے. تمہاری قدرت میں نہیں ہے کہ یہ عدد ہمیشہ کنٹینیو رہے، ساری زندگی کنٹینیو رہے، تمہاری زندگیوں میں بھی اور بعد میں جتنے مسلمان آئیں گے ان کی زندگیوں میں بھی یہ بات ہونے والی نہیں ہے. احصاء یہاں پہ بھی استعمال ہو رہا ہے. احصاء کا معنی پھر یہاں پر بھی وہی آ رہا ہے، گننا، شمار کرنا اور پھر شمار کر کے کسی چیز کے اوپر قدرت ہونا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ سورہ الکہف میں بھی استعمال ہوا ہے کہ جب سارے اصحاب کہف غار میں سو رہے تھے تو ان کو دوبارہ اللہ کی ذات نے جب بیدار کیا تو اس بیداری کی حالت کے لیے ارشاد ہوتا ہے سورہ الکہف ورس نمبر 12 میں کہ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو دوبارہ جگا دیا لنعلم ای الحزبین احصی، تاکہ معلوم کریں کہ ان دو جماعتوں میں سے کس نے اس نیند کی مدت اور عرصہ نیند کا صحیح شمار کیا ہے، صحیح اندازہ لگایا ہے، صحیح احاطہ کیا ہے. یعنی ہم نے ان کو جگایا اور جگا کے پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے. اب شمار کرنا تھا 1 دن، 2 دن، ہفتہ، 2 سال، 5 سال، 100 سال کتنا سوئے. تو ہم نے ان کو جگایا، دوبارہ سے بیداری عطا کی تاکہ وہ عالم نیند اور مدت نیند اور عرصہ نیند کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کس نے اس پوری مدت اس کی پورے عرصے کا صحیح احاطہ کیا، صحیح شمار کیا، صحیح اندازہ لگایا. یہاں پر بھی احصاء کا معنی ای الحزبین احصاء کے اندر جو احصاء کا روٹ لیٹر استعمال ہو رہے ہیں اس کا معنی بھی یہی ہے کہ شمار کر لینا، احاطے میں لے لینا، قدرت میں لے لینا. کس کی دسترس میں ہے ان میں سے کہ وہ اس پورے ٹائم کو کیلکولیٹ کر سکے کہ کتنا عرصہ وہ عالم نیند میں یہاں زندہ حالت میں پڑے رہے بغیر کھائے پیے. پھر یہ لفظ جو ہے وہ سورہ یاسین میں استعمال ہوتا ہے، جس کو ابھی آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی ہم نے ہر ایک چیز کو امام مبین کے اندر، یعنی ایک واضح کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر کیا کر رکھا ہے؟ احصیناہ، درج کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، ضبط کر رکھا ہے. ہم نے ہر چیز کو، ہر چیز سے متعلق علم کو، اس کی ساری ڈیٹیلز کو لوح محفوظ کے اندر اور واضح کتاب کے اندر محفوظ کر رکھا ہے. یہاں پر بھی معنی پھر وہی 2 معنی، یعنی احصاء کے 2 معنی قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. صرف گننا نہیں بلکہ گن کر اپنی قدرت میں لے لینا اور اپنی دسترس میں لے لینا اور اس کا احاطہ کر لینا جو ہوتا ہے وہ احصاء کہلاتا ہوتا ہے. قرآن مجید کی ان تمام آیات سے ہمیں جو واضح ہوا ہے. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم سورہ یاسین کے کسی ورڈ کو سٹڈی کرتے ہیں تو 2 باتیں ذہن میں، ایک تو یہ کہ اس ورڈ کو ایسے جان لیں کہ وہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی استعمال ہو کم از کم اس لفظ کی حد تک ہم آیا کے مفہوم کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا لفظ
بلکہ قرآن کا ایک ایک حرف سامان ہدایت سے پر ہے، تو ہر لفظ کے اندر ایک پیغام پوشیدہ ہے۔ احصیناہ کے اندر بھی ہمارے لیے کیا پیغام پوشیدہ ہے۔ یقیناً اس لفظ کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہر چیز گنتی کی ہے ہمارے پاس۔ ہماری سانسوں کی بھی گنتی ہے، ختم ہو جائے گی جب وہ گنتی تو موت آ جائے گی۔ ہمارے پاس جو مدت ہے مہلت کی، اس کی بھی گنتی ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی گنتی اور شمارش سے مل رہی ہوتی ہیں، اگرچہ ہمارے لحاظ سے ان کو شاید شمار کرنا ممکن نہیں ہے، مگر اللہ کی ذات نے ان کو شمار کر کے دیا ہے، اور پھر ہر ایک چیز کا بعد میں اس نے پھر ہم سے پوچھنا بھی ہے۔ اسی طریقے سے امتحانات جو آتے ہیں جن میں ہم بہت گھبرا جاتے ہیں، امتحان بھی اللہ نے شمارش کے ساتھ اور احصاء کے ساتھ ہمارے پاس بھیجے ہیں۔ یعنی ایک تو گنتی کے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہماری دسترس میں ہوتے ہیں، ہمارے احاطہ قدرت میں ہوتے ہیں۔ ایسا امتحان کبھی نہیں آتا کہ جس کو ہم نبھا سکنے کے قابل نہ ہو۔ ہماری زندگی میں آنے والے سانس، ہماری زندگی میں ملنے والی نعمتیں، ہمیں ملنے والی مدت، ہمیں اللہ کی ذات نے جو امتحانات دیے ہیں، وہ یہاں تک کہ اللہ کی ذات نے جو ہمیں آسائشیں دی ہیں اور سہولتیں دی ہیں، ہر چیز گنتی کی ہے۔ فور ایور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے بیماری نہیں ہے، بیماری کی بھی ایک مدت ہے اور اس کا احصاء ہے۔ ہمیشہ کے لیے نعمتیں بھی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے تندرستی بھی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جوانی بھی نہیں ہے، بچپن بھی نہیں ہے، بڑھاپا بھی نہیں ہے۔ ہر چیز احصاء کے ساتھ دی ہے، ایک خاص قاعدے اور ضابطے کے ساتھ دی ہے، اور گن کے اور شمار کر کے دی ہے، اور پھر ہر چیز کا حساب بھی اسی گنتی کے مقدار کے برابر ہوگا کہ کتنی ملی اور کتنی وسعت کے ساتھ ملی، اور پھر اللہ کی ذات نے ہم سے امتحان لینا ہے۔ لہٰذا اگر آسائشیں ہماری زندگی میں ہوں، آسانیاں ہوں، تو پیغام یہ ہے، یہ آسائشیں، یہ آسانیاں، یہ پرلطف زندگی، یہ لذتیں، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، انہوں نے کھو جانا ہے، گم ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لہٰذا ان کے کھو جانے اور ختم ہو جانے سے پہلے آئیے ان آسائشوں کو مل بانٹ کے تقسیم کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان آسائشوں اور آسانیوں کو بانٹ دیتے ہیں جو ہمارے ارد گرد، ہمارے علاقے میں، ہمارے انسانوں کی بستیوں میں رہتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے فور گرانٹیڈ نہ نعمتیں ہیں، اور اسی طریقے سے امتحانات، آزمائشیں، مشکلات، وہ بھی فور ایور نہیں ہے، وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے ہیں۔ آپ ذرا کبھی کسی امتحان سے نکل جانے کے بعد سوچئے اور بیٹھیے کہ اس امتحان کو دینے کے لیے میں اب اپنے آپ کو گریڈز دیتا ہوں کہ میں اس امتحان سے میں کیسے کامیاب ہوا یا کس حد تک کامیاب ہوا، تو تب آپ کو لگے گا کہ میں اس امتحان کو اور زیادہ اچھے انداز میں دیتا تو میں زیادہ اچھا گریڈ لے سکتا تھا۔ کوئی امتحان، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی دکھ زندگی میں پرماننٹ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا دکھ بھی کچھ عرصے کے بعد ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گنتی ختم ہونے کی طرف چل پڑتی ہے، اور اس کے بعد آسائشیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آسائشیں آئیں تو مل بانٹ کے ان کو زندگی میں محبت کے ساتھ شیئر کر لیجئے۔ مشکلات آئیں تو یہ امید رکھیے، یہ بھروسہ رکھیے، یہ توقع رکھیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اللہ کی ذات ایک نیا اور پرلطف اور بہتر وقت بھی میرے لیے لے کر آئے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ان دونوں چیزوں میں مجھے گریڈز مل رہے ہیں، میں نے مشکل میں کیا کیا، آسانی میں کیا کیا۔ ہر چیز کا احصاء، ہر چیز کا احاطہ اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور بعد میں اس نے ان سب چیزوں کا ہم سے سوال کرنا ہے۔ دعائے خالق کائنات نے ہمیں زندگی میں جتنی آسائشیں، جو کچھ دیا ہے، جو اس کے احساء میں ہے، اس کے احاطہ قدرت میں ہے، اس کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں امانت سمجھ کر اور فار دا ٹائم بینگ سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام چیزوں سے بہترین استفادہ کرنے اور اپنے لیے بہترین ریزلٹس پروڈیوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔